اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کل کچھ گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا معاملہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر باپ کے ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر الوہیت، اللہ کا بیٹا مان لیا۔ تین عقیدے بنائے ان لوگوں نے۔ ایک تو عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ اور حضرت مریم تینوں ایک جز کے الگ الگ نام ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ایک عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم کو انہوں نے اللہ کی بیوی قرار دیا اور اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود خدا ہیں، جنہوں نے اپنا نام عیسیٰ رکھا اللہ نے، اور کچھ دن دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ یہ تین الگ الگ عقائد مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ خود خدا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور مجھے کتاب اور نبوت دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے کنواری مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کہہ کر کے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف وہ کن کہتا ہے، بس ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ پورے قرآن میں کسی بھی جگہ آپ نہیں پائیں گے کسی کا تذکرہ ماں کے ساتھ کیا گیا ہو، کسی کا بھی نام تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، تذکرہ کسی کا بھی۔ حضرت اسحاق کا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضرت یعقوب کا حضرت اسحاق کے تمام تذکرے ملیں گے آپ کو، لیکن ہر جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ان کی والدہ کے ساتھ ملے گا، کہیں ان کے والد کا تذکرہ نہیں ہے، ورنہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ضرور۔ ایک عیسائیوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر باپ کون ہیں؟ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم کی مثال بالکل ایک جیسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پادری ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا اور آپ کا بچپن تھا، تو وہ بیان کر رہا تھا یہ چیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر یہ مانا جائے تو پھر ان کے باپ کا نام بتائیے۔ تو آپ نے اس سے سوال کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اماں اور ابا دونوں نہیں ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ، تو اگر اللہ کا بیٹا ہی قرار دینا تھا تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو تو حضرت آدم کو قرار دینا تھا، اگر یہی ایک وجہ اور بنیاد ہے تو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط سلط باتیں یہودیوں نے کی، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی رد کیا۔ مسلمانوں میں بھی جو منکرین حدیث ہیں اور قادیانی جو ہیں، ان لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، انی متوفیک ورافعک، اٹھاؤں گا، ومطہرک، اور پاک کروں گا۔ اسی سے استدلال کرتے ہیں وہ، حالانکہ اس کے کئی جوابات، خاص طور سے شیخ الاسلام امام المعاصرین مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا زبردست اور مفصل جواب دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ ترتیب جو ہے کہ پہلے اللہ نے مارنے کا ذکر کیا، پھر اٹھانے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پاک کرنے کا، تو ایسا قرآن کریم میں کئی جگہ ہے جہاں ترتیب الٹی گئی ہے، یعنی جو چیز بعد میں ہے وہ پہلے بیان کی گئی۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی رکوع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واسجدی ورکعی، آدمی پہلے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، لیکن اللہ نے آج سجدے کا تذکرہ پہلے کیا، رکوع کا تذکرہ بعد میں کیا۔ ایک جگہ اور ہے کہ آپ
نماز قائم کرو اور شرک کو چھوڑ دو. ظاہر سی بات ہے شرک کو چھوڑنے کے بعد نماز قائم کی جائے گی, مگر ترتیب کا یہ فرق ہو. اب اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن بہت بلیغ کتاب ہے, اس کی بلاغت کے خلاف ہے یہ چیز کہ جو چیز بعد میں ہونے والی ہے اس کو پہلے بیان کیا جائے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بلاغت کے مطابق ہے. پورے بیک گراؤنڈ میں آپ جائیے, اس سے پہلے کی آیتیں پڑھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جب لوگوں نے قبول کرنا شروع کی اور یہودیوں نے جو غلط سلط چیزیں مشہور کر لی تھی اس کو رد کیا آپ نے, خاص طور سے اصحاب السبت کے معاملے میں, یوم سبت کے معاملے میں جو نئی چیزیں سب بیان کی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے یہودی. ان لوگوں نے سازش رکھی اور اس وقت کے بادشاہ کا جو نمائندہ تھا اس سے جا کر کے کہا کہ اس کے جرائم ایسے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب جو جرائم بیان کیے, پہلا جرم تو یہ بیان کیا کہ یہ تاوان دینے سے, جو گورنمنٹ ٹیکس مانگتی ہے اس کو دینے سے منع کرتا ہے لوگوں کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا کہ ایسا کچھ دیں گے, یہ بات نہیں ہے. انہوں نے جب اس کی تردید کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک اور الزام لگایا. جب دونوں کی تردید کر دی تو کہا کہ اس کے کوئی جواز نہیں ہے ان کو قتل کرنے کا. پھر انہوں نے آگے بھیجا معاملہ, پھر اس نے واپس بھیجا, مگر یہودی اس پر ڈٹے رہے کہ نہیں یہ ملحد ہیں, ان کو قتل کیا جائے. تو ان کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے باقاعدہ اس وقت کے بادشاہ کو تیار کیا. اب جب بادشاہ کے سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے تو آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, محفوظ جگہ, اور ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے سپاہی آ جائیں گے. خوف کا ماحول. آپ ایسی حالت میں اپنے حواریوں سے پوچھتے ہیں کہ کون میرا اللہ کے راستے میں مددگار ہے. آپ کے جو حواری تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو صحابی کہا جاتا ہے, اور دیگر انبیاء جو ہیں ان کے ساتھیوں کو حواری, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ, کون ہے میرا اللہ کے راستے میں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں. لیکن دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نے بے وفائی کی اور ان لوگوں کو یہ خبر دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں فلاں مقام پر ہیں. اب یہ پورا بیک گراؤنڈ, ہر آہٹ ایسا لگتا ہے کہ ابھی گرفتاری کے لیے سپاہی آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک, عیسیٰ میں ماروں گا. یہ جو سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں ان کی کیا طاقت کے مار لے میں, یہ بادشاہ کیا مارے گا؟ ورافعوں کا ابھی اٹھاؤں گا, وہ مطہروں کا پھر پاک کروں گا. یہ دوسرا جواب. بلاغت یہ ہے کہ پہلے تسلی دی جائے, وہاں تسلی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی یہ بات اس لیے کہی تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا, یہ سب شبہ میں ہیں. یقینی بات کیا ہے؟ یقیناً بل رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پکڑنے کے لیے پہنچے تو اللہ رب العالمین نے جس نے وہ بے وفائی کی تھی اس کے چہرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کر دیا. اور جب اس کو گرفتار کیا گیا, اور بعض روایتوں میں کسی یہودی کے بارے میں ہے, تو وہ بار بار تردید کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہیں سے آسمان پر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے. اب اس پر وہ تینوں اعتراض کا جواب. اب ایک اور چیز, قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے فی المہد و کہلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد میں, پالنے میں اور کہولت میں پختہ عمر میں کلام کریں گے. مہد میں کلام تو میں نے بتا دیا کسی بچے نے نہیں کیا. کہولت عربی زبان میں 40 سال کی عمر کے بعد کہا جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں آدھیڑی کہتے ہیں نا, اس عمر کو کہولت کہا جاتا ہے. اور سارے عیسائیوں اور اہل کتاب اور مورخین کا اتفاق ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال صرف اس دنیا میں رہے، یعنی آپ پر کہولت آئی نہیں۔ اور معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہولت میں تو سب بات کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال کے بعد آ کر کے گفتگو کریں گے، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فی المہد وکہلا۔ اور آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے احادیث میں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو 10 نشانیاں قیامت کی ایسی ہے جو اس طرح ظاہر ہوگی، بالکل ایک کے بعد ایک، یعنی جیسے اگر کوئی ہار توڑا جائے موتیوں کا اور اس کو توڑ کر اس کا ایک حصہ چھوڑ دو تو موتیاں کیسے بغیر گیپ کے گرے گی، کوئی گیپ نہیں ہوگا ان کے گرنے میں، ایسے ہی یہ 10 علامتیں ظاہر ہوگی۔ اور اس سے پہلے ہزاروں علامتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، جیسے آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا حرج کی زیادتی ہوگی، صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ بولے قتل کی روزانہ خبر رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بازار قریب ہو جائیں گے۔ اب کتنا قریب چاہیے؟ بازار جیب میں ہے، آدمی موبائل نکالتا ہے دنیا کی کسی بھی مارکیٹ کی پوری رپورٹ لے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک آدمی صبح اٹھ کر کے ایک بات کہے گا شام تک زمین کے کناروں تک پہنچ جائے گی۔ کل یہ ناممکن تھا، آج واٹس ایپ، فیس بک، میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ، یہ سارے میڈیا سے آج ممکن ہے۔ صبح ایک آدمی ایک بات بولتا ہے، بش اٹھ کر کے بولا کہ عراق کے پاس نکل جائے ہتھیار ہے، جبکہ وہ جھوٹ تھا۔ پوری دنیا میں شام کے دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا، آج تک نہیں ثابت ہوا۔ عراق کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے، لیکن آج تک نہیں ثابت ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہودج نما سواریوں میں بیٹھ کر لوگ نماز کے لیے آئیں گے۔ اونٹ کے اوپر جو ہودج رکھا جاتا ہے جس میں بیٹھتے ہیں وہ بالکل کار کے شیپ کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے حیائی عام ہوگی۔ آج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گھر گھر ناچ گانا ہوگا۔ پہلے دور ایسا تھا کہ ناچنے والے محدود، ہمیشہ ہر دور میں محدود رہتے ہیں، اب ہر گھر میں ہو تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک گھر میں اگر ایک گاؤں میں اگر 100 مکان ہے اور 2 ناچنے والے ہیں تو 100 میں کیسے ناچ گانا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا۔ آج دیکھیے ٹی وی چالو کرتا ہے آدمی، ناچ گانا چالو ہے، موبائل چالو کرتا ہے، ہر گھر میں ناچ گانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو 10 ایسی نشانیاں ہیں بڑی، 3 مقامات پر زمین کا دھسنا، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب، یہ 3 نشانیاں ہیں۔ پھر چوتھی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دجال، حضرت دجال کا خروج، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، دابت الارض، آدھا انسان آدھا جانور رہے گا، لوگوں سے گفتگو اور کلام کرے گا، یاجوج ماجوج کا خروج، اور ایک آگ کا نکلنا جو تمام لوگوں کو ہانکتے ہوئے وہاں تک لے کے جائے گی محشر کے میدان تک۔ یہ 10 نشانیاں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ظاہر ہونے کے بعد، دجال نکلے گا 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا اور اس کے پاس سارے وسائل رہیں گے۔ ابھی لوگوں نے دجال کے بارے میں بڑی عجیب داستانیں بیان کی۔ وہ انسان ہوگا اور اس کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ابن سجاد کے بارے میں، کیا وہ دجال ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر وہ ہوتا تو میں اس کے لیے کافی ہوتا، وہ انسان تھا، وہ انسان ہوگا۔ پھر حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جائے گا اس کے پاس، وہ لوگوں کو مردے کو زندہ کرے گا، ایک آدمی کو چیر دے گا، بیچ میں سے 2 ٹکڑا کرے گا اور اس کے بیچ میں سے گزرے گا، پھر ملا کر کے زندہ کر دے گا۔ ایک مومن کہے گا کہ مجھ کو یقین کامل ہو گیا، وہ مومن رہے گا کہے گا یقین کامل ہو گیا تو ہی دجال ہے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ نہیں دے گا، اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ پوری دنیا میں گھومے گا، صرف مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے متعین فرما دے گا وہاں پہرے، وہاں اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ پوری دنیا میں گھومے گا۔ دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا بتائی، سورہ کہف کی تلاوت بتائی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر فتنہ دیکھنا تو تم جانا نہیں، کوئی فتنہ ہو تو آدمی کا اگر علم کم ہو تو اس میں جھانکنا نہیں چاہیے، وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ اس فتنے کا مدلل جواب دے سکتے ہو تو تردید کے لیے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جائے گا، کہے گا میں دجال سے جا کر بات کروں گا، اس سے دیکھوں گا کیا ہے،
وہ دجال کا شکار ہو جائے گا. اس لیے فتنے سے ہمیشہ علم کم ہو تو دور رہنا چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث کے مصداق جب وہ نکلے گا تو پوری دنیا میں تباہی مچائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. حضرت مہدی دمشق پہنچیں گے، ملک شام، اور جب وہ پہنچیں گے تو نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو جائے گی، عصر کی نماز کا وقت ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے اور اس حالت میں اتریں گے کہ آپ کے بال سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، اور اس وقت اس مسجد میں موجود اہل ایمان آپ کو دیکھیں گے اترتے ہوئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے تو حضرت مہدی آپ سے کہیں گے کہ آپ آئیے امامت کیجیے. حضرت مہدی جو ہے ابھی ایک فتنہ ہے مہدیت کا. یہ اورنگ آباد کے بازو میں ایک گاؤں ہے پڑے گاؤں، وہاں پر شکیل حنیف نامی ایک شخص ہے جو اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. یہ دربھنگہ بہار کا رہنے والا ہے. تبلیغی جماعت میں بہت محنت کرتا تھا یہ شخص. تبلیغی جماعت کے امیر جب انعام الحسن کا وفات ہوئی تو اس نے یہ فتنہ برپا کیا. کافی بالکل اس کا آغاز تھا، بہت کم لوگ اس کو جانتے تھے. اس وقت تو اس کا ایک ماننے والا تھا دھولیا میں، اس سے ہماری گفتگو ہوئی تھی. دلیل کیا دیتا ہے؟ بولے جب مسلمانوں کے امیر کی وفات ہوگی تو حضرت مہدی ظاہر ہوں گے. تو میں نے کہا کون امیر مرا ہے؟ تو بولے انعام الحسن حضرت جی. میں نے کہا تو یہ تو تبلیغی جماعت کے امیر تھے، پوری دیوبندیوں کے بھی امیر نہیں تھے، کیونکہ ان کے ہاں عمارت تھی مولانا اسد مدنی کے پاس تھی. پھر بہت ساری جماعتیں ہیں، تو کیا آپ سب کو کافر مانتے ہو؟ تو اس کا معاملہ یہ ہے، اس نے دعویٰ کیا مہدیت کا. اللہ کے نبی نے کہا اس کا نام میرے نام پر، اس کی ماں کا نام اللہ کے نبی کی ماں کے نام پر، اس کے باپ کا نام اور اللہ کے نبی کے باپ کے نام پر. اب یہ دیکھو، یہی کہتے ہیں اس دیوار کے کیل اس دیوار میں ٹھوکتا ہے جب آدمی، ماتھا رہتا ہے کیل کے دوسری طرف، ویسے لے جا کے ٹھوکیں گے تو کیل بھی نہیں جائے گی، دیوار بھی. اب یہ کیا دلیل دیتا ہے؟ بولے میرا نام ہے شکیل حنیف. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اجداد میں سے آبا. تو اسی مناسبت سے اور کہا تیرا شکیل، تو بولے میرے نام کے آگے محمد ہے، محمد شکیل، ارے شکیل احمد. تو یہ نبی کے مطابق ہوا. یہ دلیلیں ہیں اس کی، کسی کے سامنے آتا نہیں ہے. اس کے لوگ مجرمین کی طرح چھپ چھپ کر لوگوں میں ان کا دماغ بناتے ہیں. خیر، تو یہ کہتا ہے یہ دجال جب نکلے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 40 دن ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نزول ہوگا، تو آپ دجال کے پیچھے چلیں گے تو وہ بھاگے گا، ان کا نام سن کر کے ان کا پیچھا کریں گے. جب وہ پیچھا کریں گے تو آپ کو اللہ یہ خوبی دے گا کہ آپ کی سانس جہاں تک آپ کی نظریں جائے گی وہاں تک جائے گی، اور اس سانس کی زد میں جو بھی آئے گا وہ مر جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے. ایک مقام ہے مقام لد، وہاں چوزے کی طرح ہو جائے گا وہ، بالکل سکڑ کر کے وہاں پر اس کو ماریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جتنے یہودی رہیں گے تو صرف ایک درخت تو ہے، گرکت کا درخت جو شجر الیہود بھی جسے کہا جاتا ہے، وہی درخت نہیں بتائے گا. ورنہ جہاں بھی یہودی رہے گا، اگر درخت اور پتھر کے پیچھے دو بتا دے گا کہ یہاں ایک یہودی ہے، یہ سارے قتل ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد دنیا میں لمبی مدت تک رہیں گے، اور پوری اپنی عمر گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ ایک واقعہ جو آج کی جو بات ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اس کی دلیل میں سے بھی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو مار دیں گے تو یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. یاجوج ماجوج جو ہے بہت زبردست طاقتور قوم ہوگی، کوئی ان کے سامنے رک نہیں پائے گا. یہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے اور پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ایک ایسے نامعلوم مقام پر لے کر چلے جائیں گے جہاں وہ محفوظ رہیں گے، ایک لمبی مدت گزاریں گے، اور پوری دنیا میں یاجوج ماجوج کا قبضہ ہو جائے گا پوری دنیا پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان رہیں گے تو ان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ کھانے کی ایک ایک چیز بڑی مشکل رہے گی.
آپ دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اب رب العالمین اس مصیبت اس پریشانی سے نجات دے. اللہ رب العالمین یاجوج ماجوج کو اس طرح مارے گا کہ جیسے ایک آدمی کی موت ہوتی ہے ایسے پورے مر جائیں گے اکٹھا. ان کو گھٹلی نکلے گی بغل میں اور ایک ساتھ مر جائیں گے. اہل ایمان کو لے کر جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر آئیں گے تو اتنی زیادہ غلاظت اور بدبو رہے گی ان کی لاشوں کی، اور اتنی لاشیں رہیں گی کہ چلنا دوبارہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہ نامعلوم مقام پر لے کر چلے جائیں گے. اس کے بعد ایک بارش ہوگی، اور جب وہ بارش ہوگی تو اس بارش کے بعد زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پورے کے پورے خانوادے کے لیے کافی ہوگا. وہ دونوں ٹکڑے کھڑے کریں گے تو اس کے نیچے سے سوار گزر جائے گا. ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. جینیٹک انجینئرنگ آج کے دور میں کتنی عجیب ہے. کل تک کے باہر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چاقو سے کاٹ کر کھائیں گے. پھلوں کے اندر اتنا کیا گیا اس وقت، تو پھلوں کا معاملہ ایسا ہوگا. اب کوئی بھی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان والے. اب قرآن کریم جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ پورا بتایا. اب قرآن کی دلیل سنیے، چھٹے پارے کی آیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ کے بیان کے بعد کہتے تھے کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ جاؤ، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئے گی جب تک سارے اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان نہ لے آئے. سارے اہل کتاب. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر موت مان لی جائے تو آپ کے دور میں اہل کتاب کون تھا؟ صرف یہودی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بھی یہودی دنیا میں نہیں رہنا تھا. اگر سب آپ کے اوپر ایمان لے آتے تو یہودیت کو ختم ہو جانا تھا. اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور یہ دونوں اہل کتاب جب آپ آئیں گے اور جب دجال کا خاتمہ کریں گے سارے ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، یا تو سارے کے سارے مارے جائیں گے، سب کے سب. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت نہیں آئے گی جب تک سارے اہل کتاب ان کے اوپر ایمان نہ لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ایک چیز اور بتا کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا میں. حضرت عیسیٰ سورہ آل عمران میں نجران مدینہ سے کچھ دور پر ایک علاقہ تھا، وہاں پر 73 بستیاں تھیں عیسائیوں کی اور 3 سردار تھے. تو ان لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا. کہتے ہیں کہ اتنا پروقار وفد اور اتنا یعنی عالی شان انداز میں وہ لوگ آئے کہ نہیں دیکھا گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بات کرنے کے لیے. گفتگو ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہونے کے بعد جب آپ نے تمام چیزوں کا جواب دیا، پہلا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی سوال آتا تو آپ وحیوں کا انتظار کرتے، اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا اور آپ جواب دیتے. دوسرے دن جب یہ آئے تو یہی سوال ایک نیا لے کر آئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ. تو اللہ تعالیٰ نے انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، یہ جواب دیا. اس کے بعد اگر فیصلہ نہ ہو تو کیا؟ ابناؤنا و ابناؤکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، اپنے پورے خاندان، بیوی کو، سب کو بلا لیا جائے. تم ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، سامنے ایک طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کے اوپر لعنت. مباہلہ اس کو کہا جاتا ہے. جب یہ لوگ اپنے ڈیروں پر گئے تو ان کے ایک سردار نے کہا یہ اگر سچے نبی اور تم جانتے ہو کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں آئے گا تو تمہاری نسلیں ختم ہو جائے گی اگر بد دعا دے دیں گے وہ، اس لیے چپکے سے معاہدہ کر لو. دوسرے دن گئے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں اللہ کے نبی، مباہلہ نہیں کریں گے. وہ ایک مباہلہ. اور ایک مباہلہ تاریخ میں ملتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. قادیان میں پیدا ہوا جھوٹا نبی تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. بڑے دلچسپ واقعات ہیں اس کے. ایک مرتبہ شاہ عطا اللہ بخاری ان کے والد
متاثر ہو گئے قادیان، مرزا غلام احمد قادیانی سے، علماء سے مشورہ کیا انہوں نے۔ اس وقت میدان میں جو علماء تھے، اس وقت مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کبھی بیٹھ کر بات کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوئی۔ اور ایک اور عالم، انہوں نے ایک بڑی زبردست، تو پورے ہندوستان سے مرزا غلام احمد قادیانی کو کفر کا فتویٰ جمع کیا انہوں نے، تو مشورے کیا اور اس کے بعد گئے تو اس نے بھی ایک دفتر بنایا تھا اور وہاں ایک مینار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مینار پر اتریں گے تو وہاں مینار تھا، بنایا تھا۔ یہ گئے شاہ عطا اللہ بخاری اور کہنے لگے آج سے میں نبی تیری نبوت ختم۔ تو بولے کیا؟ بولے نبی میں، جبرائیل نے آ کر مجھ کو کہا نبی تیری نبوت ختم۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے ایسا تو جبرائیل نے کچھ کہا نہیں مجھ کو۔ تو کہا تجھ کو کی بولیں گے جب میرے پاس نبی، میں نبی ہو گیا تو تیری تو ختم ہو گیا، کٹ ہو گیا نا تو۔ نہیں بولے۔ بولے اچھا ایک کام کرو، قرآن لکھو، ایک پہ تیرا نام ایک پہ میرا نام، جس کا نام نکل گیا وہ نبی۔ نہیں بولے۔ تو پھر شاہ اللہ نے کہا کہ یہ جو قادیان مینار ایک قادیان ہے، اس پر سے سر کے بل کود جاتے ہیں، جو زندہ بچے وہ نبی۔ کہا نہیں، کہا نبی چیلنجوں سے بھاگتا نہیں ہے، چیلنجوں کو قبول کرتا ہے، تو کذاب ہے۔ وہیں ان کے والد نے توبہ کی، شاہ اللہ کے والد نے توبہ کی، اور جو بیٹھے ہوئے تھے کافی بڑی تعداد میں، کیونکہ اس کا جھوٹ کل انشاءاللہ العزیز تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا، جو مباہلہ ہوا ہے وہ تھوڑا سا، اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بدعقیدگی اور جو غلط باتیں مختلف عقائد اور نظریات کے حاملین پیدا کرتے ہیں، رب العالمین اس سے محفوظ رکھ۔ اللہ تیرے صحیح بیان اور تیرے نبی کی صحیح تعلیم کے مطابق اس کو ماننے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔